حقائق اس کے بالکل مختلف ہیں۔ ہر وہ ادارہ جس میں ووٹنگ ہوتی ہے وہ اس سائڈ سے ہو، اس سائڈ سے ہو، اس سائڈ سے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس جمہوریت کا، اس آئین کا، اس قانون کا تحفظ اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو سب سے پہلے صحافی برادری اور اس کے بعد وکلا برادری اور پھر جا کے جمہوریت۔ مگر سب سے زیادہ شکایت بھی انہی کو ہوتی ہے، اور شکایت کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح کہ ابھی میرے بھائی افضل بٹ صاحب، ان کی مہربانی کہ انہوں نے وہ تذکرہ کر دیا کہ بطور ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو میرے پاس تھی، میں نے وہ نام یا وہ تفصیل میں جائے بغیر میں نے کوشش کی جس حد تک بھی جو ریلیف مل سکتا تھا، دلوا تو نہ سکا مگر کوشش کی، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج بھی اسی رشتے کے ناطے آیا ہوں، اور میں خود آیا ہوں۔ مجھے کوئی نہ بھی بلاتا میں نے پھر بھی آنا تھا۔ کیوں آنا تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم سارے، وہ اس سائڈ پہ ہیں، اس سائڈ پہ ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو کسی ادارے میں بیٹھا ہے اس سے شکایت ہے تو وہ بھی ہمارے سے تعلق رکھتا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی اس ادارے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی، اور یہ ادارہ جو ہے یہ بھی انہی سے متاثر ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ اس ادارے سے ہوں یا کسی اور ادارے سے، وہ قوانین بنواتے نہیں ہیں؟ وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ قوانین کیا آج بھی آپ کو تحفظ نہیں دیتے؟ کسی نئے قانون کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، مگر کیا ان قوانین پر کوئی عمل ہونے دیتا ہے؟ بات تو اصل یہ ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو، میں پچھلی حکومت کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ جب اسد طور پر، ابصار عالم پر، متی اللہ جان، ان پر حملہ ہوا تو میں نے اور بہت سے ہمارے سینئر اینکر کو پروگرام سے ہٹایا گیا، ڈیمانڈ پہ ہٹایا گیا، تو میں نے آواز اٹھائی، میں نے متعلقہ جو وزیر تھے ان کو بلوایا، متعلقہ جو ادارے تھے ان کو ہیڈز کو بلایا، آپ کی موجودگی میں بلایا، زیدی صاحب، افضل بٹ صاحب کی موجودگی میں بلایا، مگر کیا جواب ملتا تھا؟ اور کیا اس وقت کے جو وزیر تھے جب کیمرے سے ہٹ کے بات کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہ ساڑھے بس دا روگ نہیں، یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ جو کوئی اور کر رہا ہے، یا آج کر رہا ہے یا اس وقت کر رہا تھا، کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بات کریں؟ کیا جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا ہم آزادی رائے کی بات، میں کسی جماعت کے نمائندے کے طور پر نہیں، میں آپ کی جماعت کا ایک چھوٹا ممبر ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، بطور ایک پاکستانی کے بات کر رہا ہوں۔ کیا اس وقت اگر ہم میں سے جرأت سے اس وقت کے لوگ بات کرتے اور اس کے بعد جو کمیشن بنا اس کی رپورٹ کو کچھ شائع کرتا؟ یہ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک اور ادارے کے ساتھ وقت کی جو حکومت ہے اس کا پھڈا ہے، پھڈا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو دبا کے غلط آپ سے، آپ کے منہ سے جملہ کیوں کہلوا سکتا ہے؟ پھر آپ میں جرأت نہیں ہے؟ پھر آپ وہ جرم کرنے میں برابر کے شریک ہو اگر کوئی غلط فیصلہ آپ کسی کے دباؤ میں ضمیر کے خلاف کرتے ہو، اور یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہم جس منصب پہ تھے
ہم نے اپنی اوتھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. وہ میں ہوں, آپ ہیں, کوئی اور ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوانین ہیں. یہاں میرے انتہائی قابل احترام محترم بھائی بہنیں صحافت سے اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, مگر بڑی معذرت سے کیا جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں آج چند ایک کے علاوہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کے مالکان جو تھے انہوں نے خرید لیے, اور ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ان کی ترجیحات وہی ہوں گی جو نادیدہ قوتوں کی ہوں گی. جو ہدایت ملے گی وہ نہیں کریں گے جو صحافت, جو اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے, پڑھ کے آئے ہیں, جو آپ کا ضمیر کہتا ہے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم تو برے صحیح, ہم میں سے بہت سے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوئیں, مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس برادری میں سے بھی کوئی ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر آپ ان کی زبان بولیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ آپ کے یا میرے لیے یہ مناسب نہیں. میں جو بھی اپنے نظریات رکھتا ہوں میں اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کروں, مگر کسی کے سٹیج پہ چڑھ کے اگر کروں گا تو دوسرے کو تکلیف تو ہوگی, بھلے آپ سچ کہہ رہے ہوں, تکلیف ہوگی. اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر کا لفظ بھی مناسب نہیں. ہمیں پاکستان کو چلانا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر ایک ہو کے, اب متحمل نہیں ہے, اب گنجائش نہیں رہ گئی. 75 سالوں میں اس کا رس چوس لیا ہر ایک نے, مگر اگر اس کو آگے بڑھانا ہے جو کہ انشاءاللہ, تو پھر ہم سب کو اپنے اپنے اندر جھانک کے اپنی غلطیوں کا ادراک ہونے کے بعد ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے اس پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اصول کے ساتھ. تو باقی جو میرے نوجوان بزرگ زیدی صاحب نے جو کچھ کہا, ایک لفظ جو تھا, میں اس کا حامی بھی ہوں. میرے بھی اندر کے جذبات یہی ہیں اور یہی اصول ہے. یہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا شخص ہو وہ پاکستانی کے طور پر یہی بات کرے گا. اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. 1 منٹ آپ کھڑے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ پی ایف جے نے یہ مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کو لیٹر لکھیں ارشد شریف شہید کے قاتلوں کے حوالے سے, اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے یونائٹڈ نیشن. ٹھیک ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب لیٹر لکھ دیں گے تو تمام میڈیا جتنی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, ہم ان سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی یونائٹڈ نیشن کو پیسے ڈالیں تاکہ کینیا تک ایکسیس ملے اور وہاں تک جو ہے ارشد کے قاتلوں تک ہم پہنچ سکیں. دوسرا ایک شکوہ چھوٹا سا, وہ بھی ذرا اگر پہنچا دیں گے. میں ویسے یہ ہم نے کبھی کیا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل پریس کلب جو ہے وہ پریس فریڈم کا سب سے بڑا مرکز ہے. گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت نے, اس سے پہلے اینول گرانٹ 1 کروڑ پہ آتی ہے اس پریس کلب کی, لیکن ظاہر ہے جب میڈیا پر اٹیک شروع ہوئے, جرنلسٹوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا گیا, تو نیشنل پریس کلب نے یہ سٹینڈ لینا تھا پی ایف جے کے ساتھ. پی ٹی آئی کے دور میں 3 سال وہ گرانٹ بند رہی, اور جب آپ کی حکومت نے آ کر وہی کام شروع کیے پھر پریس کلب کھلا اور پی ایف جے کھڑی ہو گئی, اور آپ کی گورنمنٹ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے.